بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ماہ رمضان میڈ ایزی انڈر 4 منٹس. اور آج کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر ریفرنس کے حدیث کوٹ کرنا کیسا؟ آئیے جانیں اس کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں یہ حکم ہے کہ کوئی بات ہم اللہ تعالیٰ کی جانب یا رسول اللہ کی جانب یا آل رسول کی جانب منسوب نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ انہی کی جانب سے ہے. البتہ یہ تو کسی بھی حالت میں جائز نہیں، لیکن روزے کیا حکم ہے، اس لیے روزہ اگر کوئی جھوٹی نسبت دی گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط یہ ہے کہ ہمیں جس بات کا یقین ہے اسی کو بیان کریں. ہم ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف دے رہے ہیں، ائمہ معصومین کی طرف دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ 100% انہی کا قول ہے، انہی کی جانب چاہیے. یا پھر ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کسی معتبر حدیث لکھنے والے نے کسی معتبر کتاب میں یہ ہے، اس حوالے کو بیان کرے انسان کہ اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، روزہ صحیح رہے گا. اب اگر یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، ہم نے بالکل یقین کے ساتھ ایک حدیث کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد ہم روزہ بھی تھے، ہم نے روزہ مکمل کر لیا، بعد میں آ کے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ حدیث تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس کا علم زیادہ تھا یا اس کی تحقیق زیادہ تھی، اس نے آ کے کسی ساتھی نے کہا بھائی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو پھر اب ایسی صورت میں کہ جب ہم نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر یقین کے ساتھ بیان کیا تھا، جس کو حدیث سمجھتے ہوئے، اس کو روایت سمجھتے ہوئے، اس کو ہم نے نسبت دیا اللہ اور رسول کی طرف، تو ہمارا روزہ صحیح ہے، اگرچہ وہ صحیح نہیں تھی. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہمارا روزہ جو پہلے کا تھا وہ باطل نہیں ہوگا اور ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے. اسی لیے کہا گیا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ روزے میں حدیثوں کو، روایتوں کو، مطالب کو بیان کرے. کوشش یہ کریں کہ اگر کسی بات کو کہنا بھی ہے تو اللہ اور رسول کی طرف نسبت نہ دیں، اس بات کو اپنی طرف سے بیان کر لے جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا ہم سب کو بہتر سے بہتر روزہ رکھنے اور اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں میں قرار دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما.